السلام علیکم ناظرین، سیاست اور تاریخ میں جہاں زیب چیمہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ بیسیکلی ہے کہ اب عمران خان کا نیا بیانیہ کیا ہوگا اور اس بیانیہ کے رزلٹس کیا آئیں گے۔ اور بیانیہ جو ہے وہ آلریڈی خان صاحب سٹارٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اپنے 27 مارچ کے جلسے میں جب انہوں نے خط نکال کے لہرایا اور بتایا کہ یہ ہے وہ خط جس میں جو ہے مجھے میری حکومت کو اور پاکستان کو جو ہے دھمکیاں ملی ہیں، یہ ہے وہ خط۔ اس کے بعد جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کہا سچ ہے، کسی نے کہا جھوٹ ہے، کسی نے کچھ کہا۔ نیکسٹ ڈے خان صاحب نے کہا اوکے فائن، میں بلاتا ہوں صحافیوں کو اور ان کو دکھاتا ہوں۔ اس سے پہلے وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ خط دکھایا گیا۔ اس کے بعد اس سے پہلے خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا چیف جسٹس صاحب کو دکھانے کا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج صاحب نے اسٹے دے دیا، سو وہ بات تو وہیں پہ رک گئی۔ سو ان کو بھی، صحافیوں کو بھی دکھایا نہیں گیا، ان کو بتایا گیا، دور سے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ وہ خط ہے اور اس کے یہ 5 نکات ہیں۔ 5 نکات جو ہے وہ صحافیوں سے بیان کیے گئے۔ کل خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس قوم سے خطاب میں انہوں نے پھر دوبارہ اسی خط کا تذکرہ کیا، تفصیل سے کیا۔ غلطی سے آپ کہہ لیں یا جان بوجھ کے کہہ لیں، سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، خان صاحب نے ملک کا نام بتا دیا کہ وہ خط جو ہے وہ ہمیں امریکہ کی طرف سے لکھا گیا۔ خیر اس سے پہلے نسیم زہرا اور کچھ اور لوگ جو ہے یہ ٹویٹس کر چکے تھے کہ یہ امریکہ کی طرف سے ہے، ان کا جو ہے اسٹیٹ کے انڈر سیکرٹری ہیں، ڈونلڈ کر کے ان کا کوئی نام ہے، یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ باتیں ہیں جو کہ باقاعدہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس لیے جو ہے اس کو خط ہی کہا جائے گا۔ میمو یا کچھ بھی کہہ لیں، سرکولر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اب وہ خط کل اس کے خان صاحب کے خطاب سے پہلے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں چیئرمین، جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور باقی تینوں فورسز کے جو چیفز تھے وہ اس میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ایس پی ایم میں ہیں معید یوسف وہ تھے، خان صاحب خود تھے، اس کے علاوہ کچھ وفاقی وزراء بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ میٹنگ ختم ہوتی ہے تو اس کا اعلامیہ آتا ہے، اور اعلامیہ میں یہ بات بڑی واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے پاکستان اسٹیٹ کو دھمکی ہے اور اس کا سخت نوٹس لیا جائے گا، اور ہر مناسب فورم پہ جو ہے وہ کنسرن ملک کو جو ہے جواب دیا جائے گا۔ ہوا یہ کہ رات کو پھر امریکی جو ہیں سفارتکار، ان کو جو ہے وزارت خارجہ بلایا گیا اور ان کی میٹھی میٹھی بستی بھی کی گئی ہے۔ بات ہو رہی تھی خان صاحب کے بیانے کی۔ اس دوران کل ایک بہت اہم ایونٹ تھا جو کہ سیاسی گہما گہمی میں شاید رپورٹ نہیں ہوا، اتنا زیادہ رپورٹ نہیں ہوا۔ وہ یہ تھا کہ کل کے پی میں بلدیاتی الیکشن کا پارٹ 2 تھا، یعنی کہ کچھ حلقوں میں پہلی دفعہ انتخاب ہوا تھا اسے مہینہ ڈیڑھ دو پہلے، اور کچھ حلقوں میں جو ہے وہ کل انتخاب ہوا۔ وہ بیانیہ جو کہ خان صاحب نے 27 کو شروع کیا تھا، اس کے رزلٹس کل سے آنے شروع ہو گئے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ دیر، مالاکنڈ، شانگلہ، ایبٹ آباد، سوات اور شاید میں کچھ علاقے اگر مس کر رہا ہوں تو ان علاقوں میں کل الیکشن تھا، بلدیاتی الیکشن۔ اور الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ رات کو آنا شروع ہوا، تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کا رزلٹ نہیں ہے، یہ خان صاحب کے بیانیے کا رزلٹ ہے جو کہ آنا شروع ہوا۔ اور اس میں آج قوم نے کیا دیکھا؟ اس میں قوم نے دیکھا ایبٹ آباد سے پی ٹی آئی جیت گئی، جو کہ گڑھ ہے نون لیگ کا۔ شانگلہ امیر مقام، اس کا بیٹا ہار گیا۔ ایبٹ آباد میں مہتاب عباسی جو گورنر تھے ان کے، اس کا بیٹا ہار گیا۔ اس کے علاوہ سوات میں جے یو آئی ایف کو جو ہے وہ بہت بری شکست ہوئی۔ مالاکنڈ جو کہ پیپلز پارٹی کا ہوتا تھا، وہاں سے پی ٹی آئی ساری سیٹیں جیت گئی۔ ٹوٹل کل 65 تحصیل کونسلز وغیرہ میں جو تھے وہ الیکشنز تھے، اور ابھی تک جو رزلٹ آئے ہیں ان میں سے 32 جو ہے وہ سیٹس وہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے، یعنی کہ 50% سیٹس صرف اکیلی پی ٹی آئی نے لی ہیں۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں گراس روٹ لیول کی، عوام کی۔ ایم این ایز، ایم پی ایز اب وہ معنی ہی نہیں رکھتے ہیں لوگوں کے لیے۔ سو
کل لوگوں نے ووٹ کے فیصلے سے بتایا ہے کہ ہم کس کا بیانیہ جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں، اور کون اس ملک میں سچا ہے اور کون اس ملک میں جھوٹا ہے۔ آپ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کل رات 12 بجے کے بعد کسی بڑے چینل نے، میڈیا ہاؤس نے، جو کہ بکا ہوا ہے، جو بکاؤ مال ہے، وہ الیکشن کے پی کے الیکشن پہ بات ہی نہیں کر رہے۔ اور پچھلی دفعہ جب پی ٹی اے کی سیٹس اتنی اچھی نہیں تھی آ رہی، سب چیخ کے کہہ رہے تھے خان صاحب عوام تمہارے ساتھ نہیں ہے، چھوڑ دو، چلے جاؤ، یہ کر دو۔ جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں تھیں، لیکن رات 12 بجے سے لے کے اب تک کسی جماعت کی طرف سے کوئی ایسی بات، جماعت کی طرف سے یا میڈیا ہاؤس کی طرف سے ایسی بات نہیں سامنے آ رہی کہ بھائی رزلٹ کیا آیا ہے، اب بولو، اب اس پہ بات کرو۔ شروع میں انہوں نے جب دیکھا کہ رزلٹس ابھی جب آنے شروع ہوئے تو اس وقت سچویشن عموماً کلیئر نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی حالات وہاں پہ صورتحال چینج ہونی شروع ہوئی، انہوں نے اپنے پروگرامز ہی بند کر دیے۔ ایون ایک چینل تو جو لائیو رزلٹس سائٹ اپنی اسکرین پہ دکھا رہا ہوتا ہے، اس نے وہ پوری کی پوری اسکرین ہی ختم کر دی۔ تو دوستو، یہ ہے خان صاحب کے بیانیے کی جیت، اور خان صاحب کا بیانیہ اب یہی ہوگا کہ میری گورنمنٹ اور میرے ملک کو جو نقصان ہو رہا ہے یا جو پہنچایا گیا ہے یا پہنچایا جائے گا، یہ صرف اس ملک کی وجہ سے ہے۔ اپوزیشن کے کچھ لوگ جانے میں اور بہت سارے ایم پی ایز، ایم این ایز انجانے میں جو ہے وہ مہرہ بن رہے ہیں ان لوگوں کا، اور یہ ان لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ جب ان کو یہ جب الیکشن کا زمانہ آئے گا تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ان کو لوگوں سے کیا سننی پڑیں گی۔ ایون تب بھی نہیں، یہ ابھی جب الیکشن کے یہ نو کانفیڈنس کے بعد واپس انہوں نے حلقوں میں آنا ہے، ایک دفعہ اپنے گھروں کو تو جانا ہی ہے، کتنی دیر اسلام آباد رکیں گے؟ جب جائیں گے ان کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اب ہمارے ساتھ آگے ہونا کیا ہے، اور ان لوگوں کا اب سیاسی فیوچر کیا ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔